السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، یہ ہمارا 5واں سبق ہے، آؤ قرآن اور نماز سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، یہ کیوں نہیں غور کرتے قرآن پر؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تو جو لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، در حقیقت ان کے دلوں پر اللہ پاک نے تالے لگا دیے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ان تالوں سے بچانا ہے جی، اور قرآن کریم پر غور کرنا ہے۔ آج کے ہمارے اس سبق میں اچھا جی چھٹا سبق ہے آج ہمارا، آؤ قرآن اور نماز سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے آسان کیا ذکر کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ ہم سے اللہ تعالیٰ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ تو ہم جواب میں کہیں گے جی ہم قرآن کو سمجھے اور نصیحت حاصل کریں۔ آج کے سبق میں ایک بات تو یہ کہ قرآن مجید آسان اور بہترین کام ہے۔ دوسرا، گرامر میں وہ جو حروف جر آپ نے پڑھے تھے نا 4، تو 4 اور ہم نے نئے پڑھے۔ تو ڈاکٹر طارق صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا کہ فی سبیل اللہ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ فی سبیل اللہ جی طارق صاحب نہیں ہے تو کامران صاحب بتا دیں جی۔ کامران بھائی، فی سبیل اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، تو فی کا ترجمہ ہوا میں۔ اچھا ڈاکٹر اویس صاحب، اعلیٰ کا کیا ترجمہ ہے؟ السلام علیکم، تو کیا ترجمہ ہے اس کا علیکم کا؟ تم پر سلامتی ہو۔ تو اعلیٰ کا ترجمہ ہوتا ہے پر۔ اچھا میں پوچھوں گا جناب واحدی صاحب اگر ہوں تو بسم اللہ، بسم اللہ کا کیا ترجمہ ہے جی واحدی صاحب؟ اسم نام، بسم اللہ اسم اور اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو با کا ہاں، تو با کا ترجمہ ساتھ ہوتا ہے۔ تو با کا ترجمہ ساتھ آپ نے سیکھ لیا، فی سبیل اللہ آپ سیکھ چکے ہیں، اعلیٰ آپ سیکھ چکے ہیں، الا طرف، انا للہ ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ، یہ 4 الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں۔ اور نکات تعلیم ہیں، کل نئے الفاظ ہیں، 10 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 6002 بار آئے ہیں۔ اس سبق کے اختتام پر 23,000 الفاظ آپ سیکھ چکے ہوں گے قرآن پاک کے۔ ایک سبق میں 6000 الفاظ، صفوں کے صفحے قرآن کے آپ کو آتے جا رہے ہیں، لیکن وہ ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کو آگے لے کے چلیں۔ تو ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہے تدبر، غور و فکر قرآن کی آیات پر، یعنی عربی کی آیات پر نا، اردو آیات پر نہیں، عربی آیات پر۔ تو قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے، اور یہ آسان بھی جو ہے نا بہت زیادہ ہے۔ اور آپ کو ایک بات یہ بتا دیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر یہ انسانی کلام ہے نا، اگر اس کا ہم ترجمہ کریں، یہ لفظ ہے، میں کہتا ہوں نا کیسے کیسے پرویز مشرف جیسے، نواز شریف جیسے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے کہ آج ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، ایسے ویسے یعنی جن لوگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی وہ کیسے کیسے ہو گئے، کتنے بڑے ہو گئے۔ اب دیکھیں میں پھر بولتا ہوں اس جملے کو، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ اب جب میں اس طرح ایکسپریشنز کے ساتھ اس کو بولوں گا نا تو آپ کو یہ جملہ جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گا نا۔ اچھا تو اب یہ اگر ہم نے ایک بار اس کا ترجمہ کرایا نا، تو ایک ساتھی نے اس کا ترجمہ، میں نے کہا انگریزی میں ترجمہ کرو نا، تو اس نے کہا کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اس کا ترجمہ ہے دس ڈیٹ ہاؤ بیکیم، ہاؤ دس ڈیٹ بیکیم، یا ہاؤ دس ڈیٹ بیکیم، دس ڈیٹ ہاؤ بیکیم، یہ اسے ہاں کیسے کیسے ہاؤ ایسے ویسے دس ڈیٹ بیکیم، دس ڈیٹ ہاؤ بیکیم۔ اب آپ بتائیے جو اردو کا لفظ ہے اس کا ہم یہ ترجمہ کریں جی ہاں، اگر اس کا میں یہ ترجمہ کروں دس ڈیٹ ہاؤ بیکیم، ہاؤ دس ڈیٹ بیکیم،
اگر یہ ترجمہ کروں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ جو انسانی کلام ہے اس کو اگر اردو میں بولا جائے گا تو اس کا الگ مزہ ہے، اگر اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو وہ مزہ نہیں ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں اس کورس کے اندر، ہم اس کورس کے اندر جو ہے وہ قرآن عربی سیکھ رہے ہیں ہم، ٹھیک۔ اگر آپ نے قرآن 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہو نا تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن تو صرف عربی قرآن کریم ہے۔ اگر آپ ایک آدمی جو ہے نا وہ آپ اسے کہیں کہ بھئی آپ کلام اقبال پڑھو تو وہ کہنا شروع کر دے۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، علامہ اقبال جو ہے نا یہ فرماتے ہیں، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اب یہ علامہ اقبال کا جو ہے کلام ہے۔ اچھا، آپ ایک آدمی سے کہیں کہ یار آپ نے علامہ اقبال کا کلام پڑھا، وہ کہتا جی جی کلام پڑھا گیا مجھے یاد ہے، آپ کے یار کوئی شعر تو سناؤ۔ تو وہ کہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمارے، وہ آگے پھر یوں بات کرنا شروع کریں، میں اس آدمی کی بات نہ، وہ یوں کہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہمارے اس زمانے کے اندر جو ہمارا سچا امام ہے، جو حق امام ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ تم اگر مر جاؤ گے تو تم مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے۔ تو جب ہمیں وہ یہ دکھائے گا تو اس کے بعد جو ہے نا زندگی ہمارے لیے اور بھی دشوار ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ملیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں، اگر وہ کوئی شخص ہم سے یہ کہے کہ اچھا جی میں تو کلام اقبال کا حافظ ہوں، اور وہ یہ ترجمہ کر کے دکھا دے، اس کی تشریح کر کے دکھا دے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی، ہم تو آپ سے کلام اقبال سناؤ، ہمیں اشعار سناؤ، ہمیں ترجمہ نہیں چاہیے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا نا کہ آپ اگر کسی سے قرآن سناؤ، قرآن کی تفسیر پڑھائے، قرآن پڑھائیے ہمیں، اور وہ ترجمہ پڑھانا شروع کر دیا، وہ قرآن تو نہیں پڑھا رہا، قرآن تو عربی زبان میں۔ تو ہم نے اس کورس کے اندر عربی زبان جو ہے نا وہ سیکھنی ہے، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ثواب کی نفی نہیں ہے۔ اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو اس کے ثواب کی کوئی نفی نہیں ہے۔ ترجمہ ہم اردو کے ذریعے سے سیکھیں گے، لیکن ترجمہ ہماری آخری منزل نہیں ہے، ہماری منزل یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ عربی زبان کو جو ہے نا، اور عربی کا بڑا اثر یہ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے اندر ایک بڑا نور ہے جو دل کے اندر جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے۔ اب قرآن کی کچھ آیات ہیں نا، ان کو ہم نے انشاءاللہ العزیز یہاں آج کے سبق میں جو ہے نا وہ پڑھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں پہلی آیت کو سب ساتھی میرے ساتھ پڑھیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ يسرنا القرآن لِلذِّكْرِ۔ ذکر۔ یہ اب پہلی بات ہے، ہمارا پہلا دعویٰ یہ ہے اور سبق کا پہلا حصہ یہ ہے کہ سمجھنا آسان ہے، ٹھیک ہے، قرآن کا سمجھنا آسان ہے۔ اس کے اندر کئی الفاظ ہیں، تو اس کے اندر پہلا جو لفظ ہے نا وہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ میرے ساتھ بولیں، وا لا اور قد۔ قد والا، دوبارہ بولیں، ولقد واو کا ترجمہ ہے اور، واو کا کیا ترجمہ ہے؟ اور لام زبر لا کا ترجمہ ہے البتہ، اور البتہ کا ترجمہ ہے یقیناً، اور ٹھیک ہے۔ لام کا ترجمہ ہے البتہ، البتہ کا ترجمہ ہوتا ہے یقیناً، البتہ، اور قد کا ترجمہ کرتے ہیں تحقیق۔ اب البتہ اور تحقیق، اس کو ذرا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے نا۔ دیکھیں ایک لفظ ہے قامت الصلاۃ، تو قامت الصلاۃ کا جو ترجمہ ہے نا وہ ہے نماز کھڑی ہوگی، لیکن جب ہم اس سے پہلے قد قامت الصلاۃ کہیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ یہ جو ہو چکی ہے نا اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ تو کسی بھی کہیں بھی قد کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے یا پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے، تو قد کا یہ ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لام زبر لا کا ترجمہ ہوتا ہے البتہ، یا اس کا مزید کچھ تفسیروں میں ترجمہ ملے گا یقیناً۔ اصل بات ہے کہ زور ڈالنے کے لیے، تاکید کہتے ہیں زور ڈالنے کے لیے، یا لام کا ترجمہ آپ کر لیں انڈیڈ، اور قد کا ترجمہ ہے تحقیق یا ہو چکا، تحقیق کا ترجمہ ہو چکا، یا آپ اس کا ترجمہ کریں آلریڈی۔ تو یہ 3 الفاظ ہیں، وَلَقَدْ، واو کا ترجمہ کیا بولیں جی، اور بولیں کیا ترجمہ ہے، اور لام کا کیا ترجمہ ہے، البتہ یقیناً، یقیناً ترجمہ کریں آپ، جی، یا انڈیڈ کو، اور یقیناً اور قد کا کیا ترجمہ ہے، تحقیق ہو چکا۔
یہ آگے ثابت جو ہو کام چکا بتایا جا رہا ہے یہ ہو چکا ہے. اور یہ ایک لفظ تھا بڑا قیمتی, ٹھیک ہے نا. اچھا آپ نے دیکھا کہ یہاں لام زبر لا کا ترجمہ انڈیڈ, اور پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا اس کا لام لی کا ترجمہ سو دیٹ, تاکہ, یہ اس کا جو ہے نا وہ ترجمہ ہے. تو انڈیڈ اور تاکہ جو ہے نا یہ دو الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. تو دو ترجمہ, اور بھی ایک اور ترجمہ بھی پڑھا تھا کے لیے, یہ بھی اس کا آپ نے پڑھا تھا. تو یہ اس کے آپ نے دو ترجمے جو ہے نا وہ آپ نے اس کے پڑھ لیے, ٹھیک ہے. تو اور بھی ترجمے انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے نا اس کے دیکھتے چلے جائیں گے, اور آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. تو لام کا ایک ترجمہ کیا ہوا, بولیں کیا ترجمہ ہوا جی؟ البتہ. اور دوسرا ترجمہ کیا ہوا اس کا, لام لی کا کیا ترجمہ ہوا؟ کے لیے. یہ ایک لفظ تو ہو گیا نا. اگلا لفظ ہے, میرے ساتھ بولیں یسر نا, بولیں. یہاں پہ دو لفظ ہیں, ایک لفظ یسر اور ایک لفظ عسر. قرآن میں آتا ہے ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. تو اب یہ دو لفظ ہیں, ایک یسر ایک عسر. اچھا آپ ان الفاظ کو بولیں گے نا, تو جب آپ یسر کو بولیں گے تو یہ بڑا ایک میٹھا لفظ ہے یسر, اور عسر عسر یہ بڑی مشکل سے بولیں, عین بڑی مشکل سے نکلتا ہے. یہ جو اس لفظ کے بولنا ہے نا, یہ ایک بجلی ہے. اس سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ یسر آسانی, یسر عسر, اس سے آپ نے یاد رکھنا. تو یسرنا یہ فعل ماضی ہے, پاسٹ ٹینس سے, پاسٹ ٹینس آپ پڑھیں گے. یسرنا کا ترجمہ ہم نے آسان کیا. تو وَلَقَدْ واو کا ترجمہ اور, لا کا ترجمہ انڈیڈ, قد کا ترجمہ آلریڈی. یسرنا ہم نے آسان کیا. دوسرے الفاظ میں اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ ہم آسان کر چکے ہیں. اچھا آگے لفظ القرآن. قرآن کا ترجمہ یہ کہ بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب, یہ اس کا ترجمہ. اور اگلا لفظ للذکر, ذکر کہتے ہیں ذکر کے لیے, ٹھیک ہے. اب پورا ترجمہ ہوا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور انڈیڈ ہم آسان کر چکے ہیں, یقیناً ہم آسان کر چکے ہیں. القرآن, قرآن کا ترجمہ بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. قرآن کو آسان کس کے لیے کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لذکر, ذکر کے لیے. اب ذکر کو سمجھ لیجئے, ذکر کے دو ترجمے ہیں. ایک ہے یاد کرنا, قرآن یاد کرنے کے لیے بہت آسان ہے. میرے پاس ایک محلے میں بابا جی ہے انگلینڈ سے, انہوں نے کہا میں حافظ ہوں, تو مولانا آپ میرا قرآن, مجھے آپ سے محبت ہے تو آپ میرا قرآن سنیں گے؟ میں نے کہا جی ضرور سنوں گا. تو اچھا پھر میں نے کہا بچپن میں کہیں کیا ہوگا قرآن. ان کی عمر کوئی 75-76 سال ان کی عمر تھی, غالباً 75 سال. تو انہوں نے جو ہے وہ میں نے ان سے پوچھا حفظ کب کیا, تو انہوں نے کہا کہ 73 سال کی عمر میں نے حفظ کرنا شروع کیا, اور 75 سال کی عمر میں نے حفظ مکمل کر لیا. ماشاءاللہ. تو کیا آپ میرا قرآن سنیں گے؟ میں نے کہا جی ضرور سنوں گا آپ کا. میرا خیال یہ تھا کہ اتنی عمر میں جو قرآن حفظ کرتا ہے نا, اس کو یاد نہیں ہوتا. ان کو کہاں یاد ہوگا, آپ حیران ہوں گے. میں نے ان کے 12 سپارے سنے چند دنوں میں نا, کوئی 20-22 دنوں میں. روزانہ مجھے آدھا سپارہ سناتے تھے. 12 سپاروں میں ایک غلطی بھی نہیں آئی ان کو. اور انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کس طرح یاد کیا ہے نا, کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح یاد کیا قرآن کہ بس صرف سبق سناتا تھا, پچھلا سبق دہراتا نہیں تھا. حالانکہ ہمارے یہاں تو قرآن ایک سپارہ یاد کرتے ہوئے بچہ جو ہے نا 100 مرتبہ شاید اس کو دہرا چکا ہوتا ہے, اور پورا قرآن جب مکمل کرتے تو سینکڑوں مرتبہ سپارے پڑھ چکا ہوتا ہے. ایک آیت کو ہزاروں مرتبہ بچہ پڑھ چکا ہوتا ہے. 73 سال کی عمر میں بھی ایک آدمی نے قرآن حفظ کر لیا. بچے آپ کو ملتے ہیں کمپیوٹر حافظ ہیں. قرآن یاد کرنے میں بہت آسان ہے. اور دوسرا ذکر کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی قرآن بہت زیادہ آسان ہے. ان دو کاموں کے لیے قرآن آسان ہے. ایک تیسرا کام بھی ہے نا, قرآن سے فتویٰ دینا, احکام نکالنا, یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی مزید بھی. تو دو کام ہم نے کرنے, ہم نے تو سمجھ کے نصیحت حاصل کرنی ہے. قرآن ہم سے کہتا کہ حکم نکالنا نا, یہ علماء کا کام ہے, یہ بڑا مشکل ہے. یہ ایک الگ چیز ہے جس پہ مزید محنت جو ہے نا درکار ہوتی ہے. اچھا اب ہم جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قرآن جو ہے نا آسان ہے, تو ایک تو ہم عمل سے شکر ادا کریں نا کہ قرآن آسان ہے, تو پھر ہم اس کو آسان کریں. ہم نیت کریں کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن کریں.
دوسرا یہ آیت پڑھتے ہوئے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ قرآن مشکل ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے درست نہیں کہا، اور ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے درست نہیں کہا، لہٰذا قرآن کو مشکل نہیں کہنا، قرآن آسان۔ اچھا لیکن ایک بات سن لیجیے، قرآن آسان تو ہے لیکن خود بخود نہیں آئے گا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو اپنے گھر کے اندر اور قرآن خود سمجھ میں آ جائے، نہیں، وقت نکالنا پڑے گا۔ لیکن جب آپ وقت نکالیں گے نا، آپ چل کے آئیں گے، تھوڑا سا وقت نکالیں گے، اللہ کی رحمت دوڑ کر کے آئے گی، ایک سبق میں آپ 6000 الفاظ سیکھ لیں گے، تھوڑی سی۔ تو قرآن آسان ہے، اپنے لیے بھی آسان ہے، دوسروں کے لیے بھی آسان ہے، اچھی طرح سیکھنا چاہیے تاکہ اس کے دلائل ازبر ہو جائے اور آدمی کو یاد ہو جائے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے دو باتوں کو گڑبڑ کرنے کی وجہ سے، لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن آسان ہے، ہر چیز کے لیے آسان ہے، نہیں، فتوے دینے کے لیے آسان نہیں ہے، قرآن آسان ہے سمجھانے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، ہمیں ان دونوں باتوں کو مکس نہیں کرنا۔ اچھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن آسان ہے تو ہم نے تو اللہ کی طرح لپکنا ہے کہ یا اللہ جب آسان ہے تو ہم نے غلطی کی ہے، اللہ ہماری غلطی کو دور فرما، اور یہ جلد از جلد یا اللہ یہ قرآن جو ہے نا اس کو ہمارے لیے مزید جو ہے نا وہ آسان فرما۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے سامنے یہ آیات لکھی ہوئی ہے، اس آیت کو جو ہے نا شروع کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلذِّكْرِ اور البتہ وَلَقَدْ اور البتہ ہم نے تحقیق آسان یسرنا کیا ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، قرآن کو وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق سے اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا یسرنا ہم نے آسان کیا اور البتہ تحقیق یسرنا بہت بڑے قرآن کو ذکر کے لیے یسرنا ہم نے آسان کیا القرآن قرآن کو ذکر کے لیے یسرنا القرآن آسان کیا یسرنا القرآن ذکر نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے یسرنا القرآن للذکر اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے یسرنا القرآن للذکر اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے قد یسرنا القرآن ذکر لقد یسرنا القرآن للذکر لقد يسرنا القرآن للذكر ولقد اور البتہ تحقیق یسرنا ہم نے آسان کیا قرآن کو تحقیق یسرنا ہم نے آسان کیا القرآن کو ذکر کے لیے ولقد اور البتہ تحقیق یسرنا ہم نے آسان کیا قرآن کو ولقد يسرنا القرآن للذكر ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد اور البتہ تحقیق یسرنا ہم نے آسان کیا قرآن ہم نے آسان اچھا آج دوسری بات یہ ہے ہمارے سبق میں کہ قرآن آسان تو ہے ہی، ساتھ ساتھ بہترین کام بھی ہے، آسان بھی ہے
بہترین کام بھی ہے. اس میں آج ہم آپ کو ایک حدیث پڑھائیں گے. میرے ساتھ پڑھیے. خیرکم من تعلم القرآن تعلم القرآن وعلمه بولے خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. یہ حدیث مبارکہ ہے. خیر کہتے ہیں اچھے کو نا, اور بہترین کو کہتے ہیں. اور کم کا ترجمہ آپ کو آتا ہے تم میں سے نا. ہم کو خیرہم خیرکا خیرکم. خیرکا تمہارے اندر سے بہترین حصہ تمہارا دماغ ہے. خیرکا الدماغ تمہارا بہترین حصہ دماغ ہے. خیرکم تم لوگوں میں سے بہترین. خیر بھی اردو کا لفظ ہے, بہترین کو ہم کہتے ہیں. اور کم جو ہے نا یہ ہم نے پہلے سیکھا ہوا ہے. دوسرا لفظ ہے من. قبر کا جو پہلا سوال ہوگا نا وہ ہوگا من رب کا, کون ہے تیرا رب. تو ہم پہلے پڑھ چکے کہ من جو ہے نا اس کی دو صورتیں ہیں. من یا تو جملے کے شروع میں آئے گا یا درمیان میں آئے گا. شروع میں آئے تو اس کی مثال ہے من رب کا, تو من کا ترجمہ ہوگا کون. درمیان میں آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا ہو, جو ترجمہ ہوگا. جیسے جو ہے نا دیکھیں انگریزی میں بھی یہی ہے نا, ہو جب جملے کے شروع میں آتا ہے تو ہو آر یو, اس کا ترجمہ کیا ہے ہو آر یو کا, آپ کون ہو. کون ہے. اچھا یہ ہے آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے. تو یہاں ہو کا کیا ترجمہ ہے. میں وہی جو تو اب من کو آپ نے نا اس ہو سے یاد رکھنا ہے کہ من جو ہے جب جملے کے شروع میں آتا ہے اس کا ترجمہ کون ہوتا ہے, جب درمیان میں آتا ہے تو اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے. اب آپ اس آیت کے اندر دیکھیں کہ من درمیان میں ہے یا شروع میں ہے. درمیان میں. ہاں, تو اس کا ترجمہ ہے وہ شخص ہے جو, یہ ہو والا ترجمہ آپ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو من کے دو ترجمہ ہو گئے, کون من ربو کا. خیرکم من تعلم میں اس کا ترجمہ ہو گیا جو. اچھا آگے دو لفظ تعلمہ اور علمہ, روٹ ورڈ ان دونوں کا علم ہے. تو لیکن تعلمہ کہتے ہیں تعلیم و تعلم, دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا, تعلیم و تعلم. تو تعلیم کہتے ہیں سکھانا اور تعلم کہتے ہیں خود سیکھنا. تو اب اس میں جو ہے نا وہ دو لفظ ہیں تعلمہ. اب ترجمہ یہ ہے خیرکم تم میں سے بہترین آدمی, من وہ شخص جو. اب آگے دو بندوں کا نام آ گیا, تعلمہ اور علمہ. کہ تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تعلمہ اور علمہ دو الفاظ ہیں. تعلمہ کا ترجمہ ہے جو خود سیکھے, اور علمہ کا مطلب ہے جو سکھائے. اب آپ کو اگر یہ بھول جائے نا ترجمہ تو آپ نے اس کو کیسے یاد کرنا ہے. یاد کرنا بڑا آسان ہے. دیکھیں اس پکچر سے یاد کیجئے نا, تعلمہ تیار ہے, آپ یہ کھڑے, تعلمہ اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں. پھر آپ جب ٹرانسفر کریں گے نا تو ہوگا علمہ دوسرے کو سکھانا. اچھا اگر یہ پکچر بھی بھول جائے نا تو میں آپ کو ایک اور بجلی دیتا ہوں. دیکھیں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے قرآن سیکھنے والا اور ایک ہے قرآن سکھانے والا. تو ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ استاد زیادہ بہتر ہوتا ہے, تو استاد کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا سکھانے والے کو, اور سیکھنے والے کو بعد میں ذکر کرنا چاہیے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب الٹ دی ہے, سیکھنے والے کو پہلے ذکر کیا ہے, سکھانے والے کو بعد میں ذکر کیا ہے. یعنی سیکھنے والا جو ہوتا ہے نا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت سکھانے والے کو, کیونکہ سکھانے والے کی نیت تو مختلف ہو سکتی ہے, اپنی شہرت ہو سکتی ہے اور کئی نیتیں ہو سکتی ہیں, لیکن سیکھنے والے کی نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو سیکھ رہا ہے. تو آپ نے اس سے یاد رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کا درجہ زیادہ بتایا ہے بنسبت استاذ کے. تو تعلمہ کا ترجمہ ہے سیکھے. ٹھیک ہے جی. اور قرآن کا ترجمہ ہے قرآن, اور واو کا ترجمہ ہے اور, علمہ کا ترجمہ ہے سکھائے, اور ہو کا ترجمہ ہے اس کو. اب پوری حدیث کا ترجمہ ہوا خیرکم تم میں سے بہترین, من وہ شخص جو تعلمہ سیکھے القرآن قرآن کو, وا اور علمہ سکھائے ہو اس کو. میں نے عرض کیا کہ تعلمہ آپ نے طالب علم کو پہلے رکھا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علمہ سکھانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں رکھا ہے.
تو بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے قرآن کو اور سکھائے اس کو یعنی قرآن کو. آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، لیکن سب سے بہترین اللہ کی نظر میں یہ والی کتاب، یہ والی کلاس. لاکھوں کلاسز چل رہی ہیں مختلف مضامین کی. اللہ کی نگاہ میں آپ خود فیصلہ کریں کون سی زیادہ اہم ہے. تو اگر یہ آپ سمجھیں کہ یہ زیادہ اہم ہے تو پوری کوشش کریں کہ آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں، وقت کی قربانی دیں گے. سب سے بڑی چیز ہے وقت کی قربانی آپ نے جو ہے نا وہ دینی ہے. ہمارے ساتھی ہو گئے تھے 14 ساتھی حاضر ہوتے تھے نا، آج خیر 15. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 15 کے 15 آ جاتے ہیں. یہ اللہ کی بڑی رحمت سمجھیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو اٹھا کے پھینکنا اللہ کے لیے مشکل نہیں. پہلے طالب علم کا ذکر کیا، یہ اکرام ہے، لیکن زیادہ بہترین وہ آدمی ہے کہ جو دونوں کام کرے اور سیکھنے تک محدود نہ رہیے. نیت کیجیے کہ ہم انشاءاللہ سکھائیں گے. اب میں آپ کو 10 سیکنڈ دیتا ہوں نا، تو 2 نام لکھ لیں آپ اپنے پاس یا ذہن میں سوچیں 10 سیکنڈ میں کہ جن 2 لوگوں کو آپ نے یہ سکھانا ہے، یہ کورس سکھانا ہے. جی 10 سیکنڈ میں آپ سوچیں نظر 2 بندے سوچیں آپ. آپ نے 2 بندے سوچ لیے ہوں گے، ان کو سکھانا ہے انشاءاللہ. تو دیکھیں قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ صرف ناظرہ قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنا بھی ہے، تدبر بھی کرنا ہے. اجتماعی سطح پر یہ کام کرنا ہے، انفرادی سطح پر جو ہے نا یہ کام کرنا ہے. تحقیق کے اس کے ادارے ہوں اور پھر انفرادی اور اجتماعی تقاضے سیکھے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس تحفے کو استعمال کر کے ہم امت کے اندر اتحاد پیدا کر سکیں. یہ سارا کام کرنا ہے، اجتماعی سطح پہ کام کرنا ہے، انفرادی کام کرنا ہے، گھر میں کام کرنا ہے، خود عمل کرنا ہے. قرآن کے اوپر مختلف پہلوؤں سے جو ہے نا وہ کام کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. قرآن کے اندر کے جو ادارے ہیں نا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان اداروں کو آگے جو ہے نا بڑھانا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک ادارے میں پڑھاتا ہوں، اسلام آباد کا ایک ادارہ ہے، تو جامعہ فریدیہ اس کا نام ہے، قرآن کا ادارہ ہے وہ. تو وہاں آج ایک استاذ مجھے بتانے لگے جو قرآن پڑھاتے ہیں. تو اصل میں مدارس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات حالات سخت ہوتے ہیں، تو تنخواہیں وہاں اساتذہ کو نہیں ملی ہوئی نا، جو وہاں پڑھانے والے اساتذہ ہیں تو ان کو نہیں ملی. لیکن چلے اللہ تعالیٰ نے ہم تو اور بھی کئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں. تو لیکن وہاں ایک استاذ مجھے کہنے لگے کہ یار میرے گھر میں کئی دن فاقہ بھی رہا. پنڈی میں رہتے ہیں وہ، اور پنڈی میں رہنے والا ایک آدمی جو ایک مدرسے میں پڑھاتا ہے اس کے گھر میں فاقہ رہا. فاقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی دن تک کچھ بھی نہیں بنا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ قرآن سکھانے والے جو ادارے ہیں نا، ان اداروں کے ساتھ بھی ہم کو جو ہے تعاون کرنا ہے، یا خود ایسے ادارے بنانے ہیں تاکہ قرآن کی تعلیم جو ہے نا مٹ نہ جائے. اس کی بھی نیت آپ حضرات نے کرنی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا جو ہے نا وہ ترجمہ کرتے ہوئے یہ نیت بھی آپ نے کرنی ہے. اب ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ کریں اور پھر 5-6 مرتبہ خود دہرائیں. میرے ساتھ بولیں خیرکم تم میں سے بہترین، خیرکم تم میں سے بہترین، من وہ شخص ہے جو، من وہ شخص ہے جو تعلم سیکھے، علامہ سیکھے، القرآن قرآن کو، قرآن کو، اور علامہ سکھائے، اس کو، اس کو. یہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہو گیا. اب آپ نے یاد کیسے کرنا ہے؟ یاد کرنے کا مخصوص طریقہ ہے. آپ نے کہنا ہے خیرکم تم میں سے بہترین، عربی بولنی ہے، پھر اردو 5 بار، پھر من عربی بولنی ہے، اردو 5 بار. اس طرح جو میں نے شروع میں طریقہ سکھایا تھا اس کے مطابق ایک ایک حرف کو آپ نے دہرا کے اس پورے کو 5-6 بار پڑھنا ہے. پھر انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا. ایک ایک لفظ قیمتی ہے اس سبق کا، اور پھر آگے چل کے آپ ایک لفظ سے ہزاروں الفاظ تک انشاءاللہ پہنچیں گے. جی بسم اللہ کیجیے. جی بسم اللہ. خیرکم تم میں سے بہترین، خیرکم میں سے بہترین، من وہ شخص ہے علامہ سیکھے القرآن قرآن کو، علامہ وہ سکھائے اس کو. خیرکم تم میں سے بہترین، من وہ شخص ہے علامہ جو سیکھے القرآن قرآن کو، علامہ وہ سکھائے اس کو. خیرکم علم القرآن و علمہ، تم میں سے بہترین سے جو قرآن کو سیکھے
اور سکھائے اس کو خیرکم تم میں سے من تعلم القرآن وعلمہ علامہ سیکھے القرآن قرآن کو اور علامہ سکھائے خیرکم تم میں سے سیکھے پڑھائے بہترین اس من کو وہ شخص ہے جو خیرکم علامہ سیکھے میں سے بہترین من تعلم القرآن وعلمہ علامہ وہ اور ہے سکھائے اس کو خیرکم تم میں سے بہترین من وہ شخص ہے خیرکم جو تم میں سے علامہ بہترین سیکھے من القرآن وہ قرآن کو شخص اور علامہ تعلم سکھائے جو اس سیکھے کو القرآن قرآن کو علمہ ہو اور سکھائے اس کو خیرکم میں سے تم میں سے بہترین بہترین خیرکم من وہ میں ہے سے وہ بہترین شخص ہے من جو وہ شخص ہے علامہ تعلم سیکھے جو القرآن سیکھے قرآن کو القرآن قرآن کو سکھائے وعلمہ ہو اور سکھائے اس کو خیرکم تم میں سے بہترین خیرکم من وہ من شخص تعلم جو علامہ القرآن سیکھے وعلمہ ہو القرآن تم میں کو سے بہترین وہ شخص وعلمہ جو سیکھے اور قرآن کو علامہ سکھائے اس سکھائے کو اس کو خیرکم تم میں سے بہترین من وہ شخص ہے جو علامہ سیکھے القرآن قرآن کو اور علامہ من سکھائے تعلم القرآن وعلمہ ہو تم میں سے بہترین شخص خیرکم وہ شخص ہے سبق جو کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، دو باتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ قرآن بہت آسان ہے، دوسری بات ہم نے یہ پڑھی ہے قرآن آسان ہی نہیں ہے بلکہ سیکھنا اور سکھانا ان بہترین کام ہے۔ اعمال بالنیات لیکن کسی بھی عمل میں سب سے بہترین چیز ہوتی ہے نیت کرنا۔ تو اس کے لیے ہم ایک حدیث پڑھیں گے، ایک اور حدیث میرے ساتھ پڑھیں، انما الاعمال اعمال بالنیات۔ بالنیات اچھا ان کا کیا ترجمہ ہے؟ کوئی ساتھی بتا سکتا ہے ان کا کیا ترجمہ ہے؟ نہیں چلے جی میں پوچھتا ہوں جناب ڈاکٹر طارق صاحب، کیا آپ دوسری شادی کریں گے؟ جی ہاں نہیں انشاءاللہ بھی تو کہیں۔ انشاءاللہ جی بالکل اب انشاءاللہ کا کیا تو ان ہاں اگر اللہ نے اللہ چاہا، نے چاہا اگر ان اللہ کا نے ترجمہ ہے اگر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک لفظ ہو گیا۔ اچھا ایک دوسرا لفظ ہے، یہ تو ان تھا نا، اب ان کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، ان اچھا دیکھیں ان آتا ہے انشاءاللہ کے اندر نا، اگر اللہ نے چاہا۔ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں، جیسے انشاءاللہ ہم جانتے ہیں، اگر آپ مثالوں سے یاد رکھیں گے نا تو معنی جلدی یاد ہوگا، جلدی یاد آئے گا، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا۔ تو ان کا ترجمہ اگر بھول رہا ہو تو انشاءاللہ کو ذہن میں لے کر کے آ جانا۔ اچھا ان کا ذہن میں رکھیے گا، تو ان کا ترجمہ ہے اگر، اور انما کا ترجمہ بس صرف، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے الاعمال۔ اچھا ایک لفظ ہے ان کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، ان اللہ بے شک اللہ مع ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کی، اور انما کا ترجمہ ہے بس صرف۔ یہ تین الفاظ ہیں نا، اگر انما کو بولے تو یوں لفظ نکلتا ہے ان نا ما، تو ان کا ترجمہ ہے اگر، ان کا ترجمہ ہے بے شک، انما کا ترجمہ ہے بس صرف۔ اگلا لفظ اعمال، اعمال عمل کی جمع ہے، اور اس سے اگلا لفظ نیات، نیات نیت کی جمع ہے، اور نیت آپ سمجھتے ہیں۔ اب ترجمہ کیا بنا؟ ترجمہ کیا بنا؟ اعمال تو بس نیتوں پر ہے، انما الاعمال اعمال تو بس بالنیات نیتوں پر ہے، یعنی جیسی آپ کی نیت ہے عمل پر آپ کو ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا تو ہجرت کا ثواب ملے گا، جو کسی عورت کے لیے دنیا کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو حدیث کا ترجمہ ہوا انما بس، الاعمال اعمال بالنیات نیتوں پر ہے، اعمال تو بس نیتوں پر ہے، یہ ترجمہ ہے۔ قیامت کے دن پہلا فیصلہ تین لوگوں کا ہوگا، ایک قرآن کا قاری اور ٹیچر ہوگا جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا ہے، تو اگر نیت خراب ہو تو عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کی نیت ہو۔ دودھ کے گلاس میں ایک پیشاب کا قطرہ ڈالتے ہیں تو آدمی پی نہیں سکتا، تو ہم نے بھی کورس کرنا صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی خاطر دوسروں کو سکھانے کے لیے، اور اس قرآن کی بنیاد پر امت کو جوڑنے کے لیے ہم نے انشاءاللہ عزیز سکھانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کے سامنے یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات،
جلدی سے اس کی پریکٹس شروع کیجئے جناب، جلدی سے. اگر انشاءاللہ تو بس بے شک انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہے. الاعمال بالنیات، نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہے. انما الاعمال بس نیتوں پر ہے. اعمال بالنیات. ان کا کیا ترجمہ جی؟ ان کا ترجمہ کیا جی؟ اگر ان کا کیا ترجمہ ہے؟ بے شک. ان نما کا کیا ترجمہ ہے؟ بس. ہاں جی، اب اس کو ذرا تھوڑی دیر دہراتے رہے نا، ان مثالوں کو بھی دہراتے رہے. جی بسم اللہ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگر انما صابرین بے شک انما الاعمال بس انشاءاللہ اگر اللہ صابرین بے شک انما بس انما الاعمال بالنیات بس اگر انشاءاللہ اللہ صابرین بے شک